وہ تمام دعائیں جو آپ نے ذہنوں میں سوچی ہوئی جو ہمارے حق میں بہتر ہیں، حق کے بطول کا واسطہ وہ قبول فرمائے، مومنین کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، الحیدر ٹرسٹ اس کے منتظمین، اس کے عہدیدار، ان کے متعلقین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس عزا کا اہتمام کرنے والوں کو معرفت معصومین اور مودت آل محمد نصیب فرمائے، ہمارے آقا کے ظہور میں تاجیل فرمائے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے۔ سلسلہ گفتگو روزانہ کی بنیاد پہ مسلسل اپنی منزلوں کو عبور کرتا ہوا نتیجے کے ساحل پہ پہنچ رہا ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے دین اسلام، مذہب اسلام کی پالیسی پہ اور مذہب اسلام کے اندر اسلام کو پہنچائے جانے والے ان نقصانات کو جس کا آج تک مورخ ذکر نہیں کر رہا اور منبر اس پہ بات نہیں کر رہا۔ آخر حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت کربلا میں ہوئی ہے، یہ شہادت کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ کو دنیا سے گئے 50 سال نہ گزرے تھے، اس رسول کی امت نے اس رسول کے نواسے کا قتل کیسے کیا؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو ہر سال ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو اس عزاداری کا مقصد ہے، جو ہمارے احتجاج کا مقصد ہے۔ ہمیں ان سوالات کے جوابات چاہیے کہ آخر یہ کسی عام انسان کا قتل نہیں، نواسہ رسول کا قتل، یہ کسی عام فرد کا قتل نہیں، یہ رسول کے بیٹے کا قتل۔ ہم زمانے سے تمام سوالات کے جوابات چاہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں آخر قتل مظلوم، قتل امام حسین علیہ السلام کی وجوہات کیا ہے؟ کیا اس قتل میں صرف اکیلا یزید شریک تھا، یا پھر یزید کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی اس سازش میں شریک تھے؟ آخر قتل حسین کی سازش کب تیار ہوئی، کہاں تیار ہوئی؟ اتنی جلدی امت نے رنگ کیسے پھیر لیا؟ بات دشمنی سے قتل تک کیسے پہنچ گئی؟ کیونکہ ہم مجلسوں میں جب نعرہ لگاتے ہیں تو ہم حسین زندہ باد نہیں کہتے، ہم حسینیت زندہ باد کہتے ہیں، ہم یزید مرد آباد نہیں کہتے، ہم یزیدیت مرد آباد کہتے ہیں۔ یہ صرف نعرے نہیں ہیں، یہ ہمارے مذہب کا منشور ہے، کیونکہ ہم زمانے کو بتا رہے ہیں کہ حسین اکیلے نہیں تھے، حسین جیسے کئی اور بھی تھے، اور ساتھ ہی ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ یزید بھی اکیلا نہیں تھا، یزید جیسے کئی اور بھی تھے۔ آخر یزید نے امام حسین سے جو بیعت مانگی، یہ بیعت کیوں مانگی گئی، کس لیے مانگی؟ آج سوشل میڈیا پہ اسکالرز اس بات پہ بحث کر رہے ہیں یہ بیعت مانگنے والا سوال ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ ہمارا سوال اس سے آگے ہے، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بیعت پہلی بار کس نے مانگی تھی؟ یہ جرت ہوئی کیسے کہ معصوم سے بیعت مانگ لی جائے؟ اس لیے جب امام حسین سے دربار ولید میں بیعت کا سوال کیا گیا تو حسین ابن علی نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں، حسین ابن علی نے جواب اتنا واضح دیا تھا، میرے مالک نے فرمایا تھا لکھ دے ولید یزید سے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ یہ حسین ابن علی کا جواب نہیں تھا، یہ تاریخ اسلام ہے، یہ دینیات ہے۔ حسین ابن علی نے بتایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین اکیلے نہیں، حسین جیسے کوئی اور بھی تھے، یزید اکیلا نہیں، یزید جیسا کوئی اور بھی تھا۔ حسین ابن علی نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر رہا، کیونکہ حسین جانتے تھے جو بیعت مانگ رہا ہے ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں، جس سے بیعت مانگ رہا ہے ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں۔
جس نے 5 دن کی مجلس سے سنی ہے، میں پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں۔ حسین جانتے تھے کہ سوال کرنے والے کا ہاتھ اکیلا اس کا نہیں، اس کے ہاتھ کے اوپر اس کے باپ معاویہ کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر اس کے دادا ابو سفیان کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر نمرود کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر فرعون کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر ابلیس کا ہاتھ ہے، اور جس سے بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا۔ حسین کے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا، علی کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، مصطفیٰ کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ تھا، ابراہیم کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ تھا، موسیٰ کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ تھا۔ اگر حسین بیعت کر لیتے تو مورخ یہ نہ لکھتا حسین نے یزید کی بیعت کر لی، وہ لکھ دیتا حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، مصطفیٰ نے ابو جہل کی بیعت کر لی تھی، نمرود کی ابراہیم نے بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی۔ حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے بتایا کہ میرا ہاتھ نہیں، نبیوں کے وارث کا ہاتھ۔ یزید مسلمانوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہے۔ جو جوان بیٹھے ہو میرا ساتھ دینا، میں تمہارے بھروسے پہ تو یہ مضمون شروع کر بیٹھا۔ یزید مسلمانوں کے لیے آسان ہدف ہے، اس لیے ہر کوئی اٹھ کے کہتا ہاں برا تھا۔ ہم بھی شیعوں کے ساتھ اس نعرے میں ہیں، ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ یزید برا تھا، اکیلا یزید، ہم نے بھی تمہیں برا نہیں کہنے دینا۔ 2024 تک پہنچتے پہنچتے اتنے سمجھدار تو ہم بھی ہو گئے، اکیلے یزید کو برا ہم بھی نہیں کہنے دیں گے۔ اگر آپ نے برا کہنا ہے تو پھر صرف یزید نہیں، اس پورے نظام کو برا کہنا ہے جس کے تحت یزید خلیفہ بنا تھا۔ میری بات کی میں تائید اس مجمع سے چاہوں گا، یزید اپنی مرضی سے آگے تخت پہ نہیں بیٹھ گیا۔ یہ تو نہیں ہوا کہ اچانک یزید کی مرضی ہوئی، اس نے ممبر رسول کو خالی دیکھا اور وہ بیٹھ گیا۔ بندروں سے کھیلنے والے کی جرت کیا وہ نبی کے ممبر پہ بیٹھے؟ کتوں سے کھیلنے والے کی جرت کیا کہ وہ وارث رسول ہونے کا دعویٰ کرے؟ اس کا مطلب اس سے پہلے کسی نے یہ جرت کی تھی۔ ہم صرف یزید کو برا نہیں کہنے دیں گے، ہم تم سے سوال کریں گے بتاؤ یزید کس نظام کا نمائندہ تھا؟ ہم صرف حسین کی اطاعت نہیں کرنے دیں گے، ہم تم سے پوچھیں گے بتاؤ حسین کس نظام کا نمائندہ تھا؟ حسین بھی ایک نظام کی نمائندگی کر رہے تھے، یزید بھی ایک نظام کی نمائندگی کر رہا تھا، حسین بھی ایک نظام کے وارث تھے، یزید بھی ایک نظام کے وارث تھا۔ آج تم کہہ دو کہ ہم بھی محرم میں کالے کپڑے پہنتے ہیں، ہم بھی مجلس میں آتے ہیں، ہم بھی جلوسوں میں جاتے ہیں، ہم بھی سبینے لگاتے ہیں، سبینے لگانے سے حسین کا کچھ نہیں ہوگا، جلوسوں میں آنے سے حسین کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تم نے حسین کی طرفداری کرنی ہے تو حسین کے نظام کی حمایت کرنی ہوگی، اگر یزید پہ لعنت کرنی ہے یزید کے نظام پہ لعنت کرنی ہوگی۔ جب تم دیکھو گے یزید کہاں کا نمائندہ تھا، حسین کہاں کا نمائندہ تھا، میں لندن میں تاریخ سال جملہ کہنے لگا ہوں، یزید سقیفہ کا نمائندہ تھا، حسین غدیر کا نمائندہ۔ حسین یزید سقیفائی سازش کا نمائندہ تھا۔ حسین ابن علی کی امامت کا اعلان غدیر میں ہوا تھا، جسے کہا کہ تقریر یاد ہے وہ اس سے مطلب رسول اللہ نے غدیر میں صرف علی کی ولایت و امامت کا نہیں، حسن مولا کی ولایت کا اعلان کیا، حسین کی ولایت کا اعلان۔ اس کا مطلب اگر کوئی غدیر میں علی کے مقابلے پہ آ تو صرف علی کے مقابلے پہ نہیں، وہ اس پورے نظام کے مقابلے پہ آ۔ اور خدا نے غدیر میں رسول کو کہا تھا اللہ یعصمک من الناس، پہنچا تو اس اعلان کو، اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچائے گا۔ غدیر میں کوئی شریروں کی بستی نہیں تھی، اس کا مطلب ہے کہ جو ہی اہل بیت کی ولایت کا اقرار کیا جائے تو شریر حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اب مجھے آج
حسب وعدہ چلنا ہے اس بات کی جانب۔ غدیر کے مقابلے میں مسلمانوں نے کون سا نظام تشکیل کیا؟ میں بالکل داد سے بے نیاز ہو کے انتہائی تلخ تاریخی حقائق آپ تک پہنچا۔ رسول اللہ نے جب غدیر میں مولا علی کی حاکمیت کا اور اہل بیت کی حاکمیت کا، اہل بیت کی ولایت کا اور 12ویں امام تک قیامت تک ہدایت کے پورے نصاب کو سامنے رکھ دیا۔ اب یہاں پر میں وہ حقائق پڑھوں گا جو منبر سے نہیں پڑھے گا۔ یہ رسول نے خطبہ دیا تھا حجت الوداع کے بعد، آخری حج کے بعد۔ آخری حج کے موقع پر حجر اسود کے قریب بیٹھ کے 5 بندوں نے ایک میٹنگ کی تھی اور ایک خفیہ دستاویز پر دستخط کیے تھے۔ میں پوری ایک حرف ذمہ داری سے 5 اپنے اپنے قبائل کی نمائندگی کرنے والے لوگوں نے ایک میٹنگ کر کے آخری حج کے موقع پر کہا تھا کہ نبی اعلان کر چکے ہیں کہ ان کا آخری حج ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے سال تک رسول دنیا میں نہیں رہے گا۔ تو ایسے کرتے ہیں کہ رسول کے بعد اس حکومت کے نظام کو کیسے سنبھالیں؟ 5 لوگوں نے سلطنت اسلامیہ کے ٹکڑے کیے، یہ حصہ تمہارا ہوگا، یہ میرا ہوگا، کوفہ بصرہ کس کے پاس ہوگا، دمشق کس کے پاس ہوگا، مکہ میں کون ہوگا اور مدینہ میں کون۔ یہ آخری حج کے موقع پر میٹنگ کر کے آئے تھے اور بڑے خوش تھے۔ غدیر میں اللہ نے ساری سازش ہی پلٹ دی، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ ایک چال تم چلتے ہو، ایک اللہ چلتا ہے، پھر اللہ کی چال تو سب سے زیادہ قوی ہے، اس سے زیادہ بہتر تمہارے ارادوں کو سمجھنے والا کون ہے۔ میں پوری تاریخ اسلام ہے جو میں لمحوں میں آپ کو دے رہا ہوں، جو ہی غدیر میں اللہ نے اس پورے نظام کو بے نقاب کر دیا۔ تو اب رسول اللہ واپس مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچتے ہی رسول اللہ نے ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کو تاریخ میں میری قوم کے نوجوانوں کہا جاتا ہے جیش اسامہ، اسامہ کا لشکر۔ اسامہ ایک 17 سال کا نوجوان تھا جو بیٹا تھا زید کا۔ رسول اللہ نے زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو ایک لشکر کا سربراہ بنایا۔ کب؟ غدیر سے واپس۔ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے تاریخی حقائق پڑھوں جو ممبر کی زبان سے پہلے نہیں پڑھے۔ غدیر سے واپسی میں رسول اللہ نے اسامہ 16 سال کا لگا۔ اور یہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں آپ نے اس اعتماد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ میری تقریر سننی ہے کہ میں اپنی تقریر کا حرف غیر کی کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی میرا شیعہ نوجوان اس سوچ کے ساتھ نہ بیٹھے کہ شاید یہ شیعہ ہسٹری پڑھ رہے ہیں تو غیر شیعہ اس کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ میں ہر غیر شیعہ کو دعوت دیتا ہوں، یہ تمام چیزیں ہم اہل سنت کی کتب سے ثابت کرنے کے لیے تیار۔ جیش اسامہ، جیش کہتے ہیں زبان میں لشکر کو، اسامہ کا لشکر۔ رسول اللہ نے غدیر سے واپسی میں مدینہ پہنچنے کہا کہ مسلمانوں سے کہ تم اسامہ کے لشکر میں جاؤ اور اس لشکر کی سپہ سالاری اسامہ کے پاس ہو، اور یہ اردن کی طرف جائے گا اور اردن میں اسلام کے خلاف جو تحریکیں اٹھ رہی ہیں ان کو دبانے کے لیے اسامہ اس لشکر کو لے کے جائے گا، اور اس لشکر کا امیر یہ 16 سال کا نوجوان ہو۔ اہل سنت کی کتب آپ یہ نہیں کہ یہ آج کی 100 سال پچھلی 200 سال پچھلی نہیں، اوپر چلے جانا، عبد البر پہ چلے جانا، ابن اسیر پہ چلے جانا، کم از کم آج سے 900 سال پہلے لکھی ہوئی کتب جو اہل سنت کا مصادر ہے، جہاں سے اہل سنت نے اپنی تمام تاریخیں لی ہیں، ابن اسیر سے لی ہے، ابن کثیر سے لی ہے، عبد البر سے لی ہے، امام ذہبی سے لی ہے۔ ان تمام تواریخ کا میں ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے ایک حدیث کہی کہ جو اسامہ کے لشکر پہ نہ جائے گا وہ ملعون ہوگا، اور رسول نے 3 دفعہ کہا ملعون ہوگا، ملعون ہوگا، ملعون ہوگا۔ اللہ اس پہ غضب نازل کرے گا جو اسامہ کے لشکر میں نہیں جائے۔ لوگ تیار ہونا شروع ہو گئے اسامہ کے لشکر میں جانے کے لیے۔ 5 لوگ جنہوں نے آخری حج پہ میٹنگ کی تھی،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہماری میٹنگ تو بڑی خفیہ ہوئی ہے کہ رسول اللہ کے بعد ہم نے اس پورے نظام کو ہائی جیک کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے جا کر رسول سے کہا یا رسول اللہ، حکم آپ کا ہے لیکن گزارش کرنے ہیں، اسامہ کل کا بچہ ہے، چھوٹی عمر کے بچے کے لیے آپ اتنے جلیل القدر بزرگوں کو اس کی سربراہی میں بھیج رہے ہیں۔ رسول ذہنوں میں بنائے ہوئے بت توڑ رہا تھا۔ رسول کو پتا تھا کہ انہوں نے علی کی خلافت کا انکار کس چیز سے کرنا ہے، خلافت علی کا انکار ہوگا مولا امیر المومنین کی ظاہری عمر کو لے کے کہ نہیں ہم اس کو امیر کیسے بنا سکتے ہیں، یہ تو بھی کم سن ہے، ان کی تو عمر اتنی نہیں ہے۔ 5 لوگوں نے آگے کہا یا رسول اللہ، ہم بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہمارا شمار اسلام کے بزرگوں میں ہوتا ہے، شیوخ اسلام ہے اور ہم جائیں۔ فرمایا نہ میں نے اسامہ کو اپنی مرضی سے امیر بنایا ہے، نہ تمہیں اپنی مرضی سے اس کے پیچھے جانے کے لیے حکم ہے اللہ کا، اور وہ جسے چاہے عزت دے۔ موضوع پسند نہ ہوگا تو مجھے بتائیے گا، میں بدل دیجیے، آپ کہیں گے میں کوئی جنگ شروع کر دوں۔ ہر دن میں کہہ رہا ہوں، میرے لیے بڑا آسان تھا خیبر و خندق صفین پڑھنا، جسے بولنا آتا ہو اسے مجمع کو بلوانا بھی آتا ہے، لیکن میں یہ بددیانتی نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں اپنے حصے کا حق تو ادا کروں، کوئی نہ کوئی تو قطرہ پھینکے، کہیں سے کہیں تو بارش کا سلسلہ شروع ہو، حقائق ممبر سے کوئی نہ کوئی جرات تو کرے، پھر ہمیں دے کر کوئی اور جرات کرے گا، پھر اس کو دے کے کوئی اور جرات کرے گا۔ ممبر سے یہ حق بیانیاں ہوں جو صدیوں سے کتابوں میں لکھا ہے، وہ ممبر پہ کیوں نہیں پڑھا جا رہا، جس میں غیر شیعہ کی تصدیق ہے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، تمہیں جانا ہوگا کیونکہ حکم پروردگار۔ اور جو 5 لوگ رسول سے اجازت چھٹی لینے آئے تھے، رسول نے کہا تم پر واجب ہے کہ تم 5 ہو جاؤ۔ اب یہ 5 نام ضرور جا کے کتابوں میں پڑھیے کہ ان میں کون کون سے بزرگان شامل ہیں۔ رسول اللہ نے کہا تم پہ واجب ہے کہ تم 5 ضرور جاؤ گے، کوئی اور رہے نہ رہے، تم نہیں رہ سکتے، تم ضرور جاؤ گے۔ اور لشکر اسامہ، رسول اللہ نے خود اسامہ کا علم تیار کیا، اسامہ کا علم رسول نے تیار کیا، اسامہ کے سر پہ امامہ رکھا، فرمایا چلو لشکر لے کے نکلو۔ اور رسول کو اتنی جلدی تھی کہ رسول کہہ رہے تھے جلدی جاؤ جلدی جاؤ، الا علی، سوائے علی کے۔ مولا امیر المومنین کو لشکر اسامہ میں جانے کا حکم نہیں تھا، سنی کتابوں میں لکھا کہ رسول نے کہا علی نہیں جائے، اور اہل بیت کے جید افراد کو روکا ہوا تھا، حضرت عباس بن عبد المطلب ان کو بھی روکا ہوا تھا کہ آپ بھی نہیں جائیں۔ اب رسول اللہ نے جب لشکر اسامہ کو مدینے سے باہر بھیجا تو مدینے سے باہر بھیج کے لشکر اسامہ رک گیا، اسامہ نے لشکر نہیں روکا، لوگوں نے روک لیا، پھر واپس آئے، رسول مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، یا رسول اللہ ہم لشکر میں جا تو رہے ہیں لیکن ہمارا اندر نہیں مان رہا، کل کا بچہ ہے اسامہ۔ رسول نے فرمایا میں نے جنگ یرموک میں اس کے باپ زید کو علم دیا تھا، تب بھی تم نے انکار کیا تھا، جب میں نے اس کے باپ زید کو سردار بنایا تھا تب بھی تم نے انکار کیا، آج اس کے بیٹے اسامہ کو بنا رہا۔ اب یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہاں تک صحیح بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے، رسول اللہ فرمایا جاؤ، ملعون ہوگا وہ جو رہ جائے گا، مغصوب ہو جائے گا، اللہ پر غضب ہو جائے گا جو رہ جائے گا۔ اب انہیں خبر مل گئی کہ رسول مدینہ خالی کیوں کروا رہے ہیں، کیونکہ خم غدیر مولا خطبہ بھی سب کو یاد تھا کہ یہ آخری حج بھی ہے، رسول باقاعدہ طور پہ علی کی خلافت کے لیے زمین سازی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے قافلے کو بھیجا، 1.5 مہینہ قافلہ لشکر اسامہ مدینے کے باہر بیٹھا رہا، اور مدینے میں اصحاب نے وہ لشکر نہیں چلنے دیا۔
قتل حسین کے اسباب پڑھنے لگا. وہ رسول جس نے کہا 2 رکعت پڑھو تو انہوں نے 2 پڑھی, 3 پڑھو تو 3 پڑھی. جس رسول کے کہنے میں پورا دین لیا تھا, وہ کہہ رہا جاؤ اور کوئی نہیں جا رہا. حتیٰ کہ رسالت مآب مسجد نبوی میں غضبناک ہوئے, اور چلتے چلتے تاریخ اسلام کہتی ہے کہ منگل کا دن پہنچا, اور یہ تاریخ تھی 25 صفر. رسول اللہ کی طبیعت خراب ہو گئی. رسول اللہ حجرے میں آ کے بیٹھ گئے. رسول اللہ حجرے میں بیٹھ کے خبر گھر سے کسی نے پہنچائی کہ رسول بستر بیماری پہ آ چکے. پھر 3 افراد واپس بیٹھے, یا رسول اللہ ہم آپ کی عادت کرنے آئے ہیں, یہاں تک بھی سنی کتاب کا حوالہ ہے. رسول نے چیک اپ کیا, ادھر سے آیا, رسول نے رخ بدلا, کیوں واپس آئے ہو, جاؤ لشکر اسامہ کے ساتھ. یا رسول اللہ نہیں جا سکتے, آپ کی عادت کرنی, آپ کی تیمارداری کرنی. یہاں پر نظریہ غیر شیعہ یہ ہے کہ وہ افراد اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ رسول اللہ کی طبیعت کا انہیں پتہ چل گیا تھا, تو رسول کو اس حالت میں نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے تھے. اگر آپ کا تجزیہ یہ ہے تو میرا سوال یہ ہے, جس کی محبت میں وہ نہیں جا رہے تھے, اس کی محبت تب محبت ہوتی ہے جب اس کی اطاعت ہو. کوئی شخص نبی سے محبت کا اندھا دعویٰ کرے اور کہے کہ کلمہ نہیں پڑھنا, لیکن میں محبت کروں گا, اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں اگر اطاعت رسول نہ. اطاعت رسول یہ تھی کہ جاؤ, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اطاعت محبت سے ٹکرا رہی ہیں. اگر وہ محبت کی وجہ سے رک رہے تھے تو اطاعت کی وجہ سے جا کیوں نہیں رہے تھے. ایک دفعہ ایک میدان جنگ میں رسول اللہ نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ جو فلاں عورت جا رہی ہے نا, اس کے بالوں کے اندر میرے لشکر کی مخبری کا خط ہے. اس شخص نے جا کے اس عورت سے کہا تیرے پاس خط ہے؟ اس نے کہا مجھے تیری جوانی کی قسم میرے پاس کوئی. وہ شخص واپس آ گیا, یا رسول اللہ وہ قسمیں دے رہی ہے. نہیں, رسول اللہ تو سے ہوا تو اچھا. وہ گیا, اس نے کہا مجھے تیری شجاعت کی قسم میرے پاس کوئی. وہ بھی واپس پلٹ گیا, یا رسول اللہ وہ قسم دے رہی ہے اس کے پاس کوئی. رسول اللہ نے فرمایا اے نا علی, بلاؤ. مولا علی کو فرمایا جا, اس کے پاس ایک خط ہے, وہ خط لے کے آئیے. مولا امیر المومنین کہے, مولا نے جا کے کہا تیرے پاس خط ہے, رسول کی مخبری کا, تو عورت نہیں ہے, تو عورت ہے, میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, وہ خط دے. کہہ لگے مجھے آپ کی سیادت کی قسم میرے پاس کوئی نہیں ہے. علی نے تلوار کو نیام سے نکالا, وہ خط یہاں رکھ جس کی خبر مجھے مخبر صادق نے دی ہے. وہ خط یہاں رکھ جس کی خبر مجھے مخبر صادق نے دی ہے. اگلی صدر سننا, اس نے بدن کانپا, اس نے یا علی میرے پاس خط نہیں ہے. فرمایا تو 1000 قسمیں کھا, وہ کہہ رہا ہے محبت وجہ ہوتی. اس سے زیادہ محبت کا مظاہرہ تب ہو سکتا تھا جب رسول اللہ اکیلے رات کی تاریکی میں مکے سے جا رہے تھے. جب رسول اللہ اکیلے مکے سے جا رہے تھے اور پورا مکہ دشمن تھا اور قتل رسول کے لیے تیار تھا, اس لمحے جب رسول نے علی سے کہا کہ میرے بستر پہ لیٹ جائے, تو یہاں علی محبت دکھا سکتے تھے. نہیں یا رسول اللہ میں سو جاؤں آپ کو دشمنوں میں چھوڑ کے, نہیں 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 میں ساتھ جاؤں گا. اب مجھے بتاؤ, رسول کو بیماری کی وجہ سے اکیلا نہ چھوڑنا یہ زیادہ محبت ہے یا رسول موت میں جا رہے ہیں اور مولا علی کو کہہ رہے سو ایک لفظ مجھے کسی غیر شیعہ کی پھٹی سے پھٹی کتاب سے, متعصب ترین مولوی کی کتاب سے دکھاؤ. ایک مرتبہ بھی مولا علی نے آگے سے کوئی دلیل نہیں. رسول نے کہا سو جائیں, اور علی سو گئے. صبح کو کسی نے پوچھا یا علی نیند آ گئی, فرمایا جتنا سکون سے آج سویا.
زندگی میں کبھی نہیں سویا. فرمایا رسول بھی خطرے میں تھے, آپ بھی خطرے میں تھے, وہاں بھی تلواریں تھیں, یہاں بھی تلواریں تھیں, آپ کو نیند کیسی آ گئی؟ فرمایا میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, نبی نے مجھے سلاتے ہوئے کہا تھا آج سو جا, صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا. آج سو جا, آج سو جا, صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا. تو مجھے رسول کے کہنے پہ اتنا یقین تھا کہ 1000 دشمن بھی علی کے گھر آ گئے, علی نے صبح اٹھنا ہے, امانتیں واپس کرنی ہے, اور رسول نے کہا تھا مدینے میں ملاقات ہوگی. تو اس کا مطلب نبی بھی محفوظ ہے. یہ ہے اطاعت علی. نہیں یا رسول اللہ ہم نہیں جا سکتے, آپ ایمان. حضور صاحبان جمعرات کا دن آ گیا, کتابیں بھری ہوئی ہیں, اس واقعے کو کہا جاتا ہے المیہ جمعرات. ہاں یہ اہل بیت کے اوپر سب سے بڑی مظلومیت والی رات ہے. جناب سیدہ اور جناب حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں رسول کے بعد سب سے بڑی مصیبت ہمیں اس جمعرات کی رات ہے, جب رسول اللہ کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی, اور رسول اللہ جو ہے وہ اپنے بستر پہ تھے, بار بار بے چینی سے اٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے, اٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے. رسول اللہ نے فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ. حجرے میں کھڑی ایک خاتون نے اپنے باپ کو بلایا. ہاں میں کتابیں پڑھ رہا ہوں. رسول اللہ نے رخ بدل کے کہا میرے حبیب کو بلاؤ. دوسری خاتون اٹھی, انہوں نے ایک اور شخص کو بلایا. رسول نے رخ پھیر کے کہا میرے حبیب کو بلاؤ. زہرا باہر گئی اور علی کو لے کے آئی. مولا امیر المومنین حجرے کے اندر آئے, رسول نے بستر پہ لیٹے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنی ابا یوں علی پہ دی, اور علی کا سر اپنے سینے پہ رکھ کے رسول دھاڑے مار کے ہوئے, دھاڑے مار کے روتے ہوئے رسول نے جاؤ مجھے کوئی کاغذ قلم لا کے, تاریخ پڑھ رہا ہوں, ہسٹری پڑھ رہا ہوں, قتل حسین سننے والوں یہ ظلم پہلے سنو, جاؤ میرے لیے کاغذ قلم لے کے. جب کاغذ قلم کا نام آنا تھا تو حجرے کے اندر سے باہر مخبری ہو گئی کہ آپ لوگ باہر کھڑے ہیں, نبی کچھ لکھنے والے. ایک ہجوم رسول کے حجرے میں آیا. ایک کون تھا وہ شخص جو آپ کی کتابوں میں لکھا, جس نے نبی کے سرحانے میں کھڑے ہو کے کہا ہذیان ہو گیا اس مرد کو, بخار سر پہ چڑھ گیا ہے, جبکہ خدا قرآن میں قسم کھا کے کہتا ہے میرا صاحب نہ کبھی بہکا ہے نہ کبھی گھبرا ہوا. رسول اللہ کو ہذیان ہو گیا. اتنا شور ہوا نبی کے حجرے میں کہ آخر ازواج نبی کی آواز آئی, کیوں اتنا شور کر رہے ہو, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر کیوں نہیں رہے. پھر ایک شخص بولا دراز قد والا, اس کا اے یوسف والیو, جیسے یوسف کے دور کی عورتوں کے ساتھ ان کی مثال دی, تشبیہ دی, اے یوسف والیو, جب نبی تندرست ہو تو کاندھوں پہ آ جاؤ, اور آج اس کی ہمدرد ہو گئی. خبردار کوئی کاغذ قلم نہیں لائے گا, حسبنا کتاب اللہ, ہمیں اللہ کا قرآن کافی. رسول اللہ نے بستر کی ٹیک لے کے کہا قوموا انی, نکل جاؤ میرے حجرے سے, اکیلا چھوڑ دو مجھے. رسول اللہ نے حجرے سے نکالا, حجرے سے نکال کے رسول نے اپنی اہل بیت کو حجرے کے اندر بلایا. مولا امیر المومنین کو وصیتیں کی. مولا امیر المومنین کے زانوں پہ رسول کا سر تھا. جب رسالت باپ نے بروسوار آخری سانس لی, علی کے زانوں پہ رسول کی آنکھیں بند ہوئی. امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے نبی کی آنکھوں کو بند کیا. میں فضائی پر اہل بیت کے گھر میں کوہرام بپا, خبر گھر سے باہر پہنچ گئی. جس لمحے کا انتظار تھا وہ ہو گیا, رسول دنیا سے جا چکا. جو ہی اعلان ہوا مدینے میں اصحاب رسول کے دروازے پہ جمع ہونا شروع. جو ہی اصحاب رسول کے دروازے پہ جمع ہوئے, اس سے پہلے کہ علی آ کے باہر خطاب کرتے, ایک شخص وہی جو اندر تھوڑی دیر پہلے حجرے میں چیخا تھا, جس کو نبی نے قوموا انی کہہ کے نکالا تھا,
وہ شخص ابھی تک اہل سنت کتاب پڑھ رہا ہوں، وہ شخص تلوار لے کے باہر آئے اور اس نے نبی کے دروازے کی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گیا، سنو مدینے والوں، جو محمد کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کے محمد مر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کے اللہ زندہ ہے۔ سب سے پہلے نبی کے مردہ ہونے کا اعلان اس شخص نے کیا تھا۔ آج تک جو کہتے ہیں نا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، سب سے پہلا نعرہ اس نے لگایا تھا۔ جو کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یا زندہ کے لیے ہوتا اور نبی دنیا سے جا چکا، جو ہی یہ لفظ کہا کہ نبی دنیا سے، جو نبی کی عبادت، جو مصطفیٰ کی عبادت کرتا تھا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے مر گئے، جو اللہ کی عبادت کرتا وہ جان لے کے اللہ سے مر۔ اتنا کہا اور اتنا کہنے کے بعد لوگوں کو منتشر کیا، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں، اور ایک دوسرے شخص کے گھر کی طرف دوڑا تیز قدموں سے، اس کا ہاتھ پکڑ اور ہاتھ پکڑ جلدی کر، دروازہ رسول بھی آئی سے پہلے کہ علی آئے۔ کتابیں کہتی ہیں جو لینے والا تھا وہ تیز تراز قدموں سے چل رہا تھا، جس کو لے کے آ رہا تھا وہ ضعیف تھے، جس کو لے کے آ رہا تھا وہ ضعیف تھا، اور اس ضعیف شخص کو یہ تیز چلنے والا کھینچتا ہوا ایسے آ رہا تھا کہ وہ ضعیف بھی اس کے پیچھے پھولی ہوئی سانس گھسیٹ ہوتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اس لیے آگے اسے نبی کے دروازے کے باہر کھڑا کر کے کہا کرو امت سے خطاب۔ اب یہ بات کر رہے تھے یا کسی نے پیچھے سے آگے کہا تم دروازہ رسول پہ کھڑے ہو، وہاں انصار اکٹھے ہو گئے ہیں سقیفہ بنی سعدہ، اور انہوں نے اپنا امیر سعد بن عبادہ انصاری کو چن لیا، انہوں نے اس کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں۔ سعد بن عبادہ انصاری انصار کے قبیلے کا سب سے بزرگ فرد تھا، اسے جب سقیفہ میں لے کے آئے تھے یہ نہ کھڑا ہو سکتا نہ بیٹھ سکتا تھا، سقیفہ میں اس کی چادر بچھا کے اس کو لٹایا ہوا تھا، لیٹے ہوئے کی بیعت کر رہے تھے لوگ، ادھر سقیفہ میں انصار بیعت کر رہے تھے، ادھر دروازہ رسول میں یہ جلوس کھڑا تھا کہ جلوس وہاں سے دوڑا، اور سقیفہ بنی سعدہ میں جا کے انہوں نے کہا خبردار، کیا ضرورت ہوئی تم انصار میں، اتنی ضرورت کہ تم نے نبی کا جانشین اپنی مرضی سے ہمارے مشورے کے بغیر چن لیا۔ وہاں مہاجرین اور انصار دونوں کی لڑائی ہوئی۔ سعد بن عبادہ انصاری صحابی تھا، انصار کا بزرگ تھا، اسے زمین پہ لاتوں کے ساتھ ٹھوٹوں کے ساتھ مارا، اس کا بیٹا اس کو وہاں سے زخمی حالت میں اٹھا کے کرنے کے لیے، مہاجرین اور انصار دستے گریبان تھے، ایک دوسرے میں تلواریں نکل چکی تھی، ایک دوسرے کے اوپر تلواریں نکالی جا چکی تھی، یا وہی دراز قد شخص اسے کہا سنو، نہ جھگڑو نہ لڑائی کرو ورنہ علی فائدہ لے جائے، من امیر و منکم امیر، ایک امیر تم بنا لو ایک ہم بنا لیتے، ایک مہاجرین میں سے بن جائے گا ایک انصار میں سے بن جائے گا، ایک امیر تم بناؤ ایک ہم بناتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کہا رسول اللہ کے بعد یہ شخص بزرگ بھی ہے، نبی کا رشتہ دار بھی ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں بیعت ہو، اور یہ کہنے کے بعد فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ کے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی وعدہ نہیں ہے تو رسول کی رسالت کے بعد آپ کی خلافت پہ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں۔ دوسرا شخص ابو عبیدہ جلا تھا جس نے اس کے ہاتھ میں بیعت کی۔ پھر انصار کا وہ قبیلہ جو سعد بن ابو عبادہ انصاری کے قبیلے کے خلاف تھا، انہوں نے آگے بنو خزرج نے آگے بیعت کرنے شروع کیا۔ اب یہ سب کچھ کہاں ہو رہا ہے؟ رسول کے گھر سے چند قدم کے فاصلے۔ اب میرا لندن کا شیعہ سنی مجمع مجھ سے پوچھ رہے کہ رسول کے گھر میں کیا ہو؟ مولا امیر المومنین رسول کا حسن، رسول کے کفن کی تیاری کر رہے ہیں۔ کسی نے آگے کان میں بتایا یا علی مدینے کی گلیوں میں خلافت کی جنگ چھڑ گئی۔ امیر المومنین نے غسل رسول سے سر اٹھا کے کہا میرے لیے مصطفیٰ ضروری ہے، میں نے ہی تاریخ پڑھا، میں نے ہی ہسٹری۔ مولا امیر المومنین
یہ بھی تاریخی حقیقت ہے، اہل سنت پورے ریفرنس کے ساتھ میں لندن کے اس جمع غفیر میں دے رہا ہوں۔ رسالت مآب 28 صفر بروز سوموار بوقت عصر اس دنیا سے کوچ گئی۔ 28 صفر کا پورا دن نبی کا جنازہ گھر میں، 29 صفر کی رات رسول کا جنازہ گھر میں، 29 صفر کا پورا دن نبی کا جنازہ گھر میں، 29 صفر کی رات کو عشاء کے بعد مولا علی نے رسول کا جنازہ اٹھایا۔ 2 دن 2 راتیں نبی کا جنازہ گھر میں پڑا رہا، سوائے اہل بیت کے کوئی شامل نہیں۔ جب مولا امیر المومنین نے رسول کی تجہیز و تکفین کر دی اور رسول کو دفن کر دیا، مولا علی قبر رسول بنا رہے تھے۔ رسول اللہ کی قبر بنا کے مولا امیر المومنین بھی قبر پہ بیٹھے تھے۔ یا ایک شخص سخر، جس کا نام سخر ہے اور کنیت کی وجہ سے مشہور ہے، ابو سفیان، یہ شام تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ اسے رستے میں کسی نے بتایا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور مہاجرین اور انصار جو ہیں انہوں نے مل کے ابن قحافہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ اس نے پہلا سوال کیا، اس نے کہا علی اس بیعت میں تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ علی نے تلوار اٹھائی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ علی کہاں ہے؟ فرمایا ابھی تک خاموش ہے۔ اس نے وہی اپنا تجارت کا سامان قافلے کو بیچ دیا، بیچ کے وہیں سے گھوڑا سر پر توڑایا، دوڑاتا ہوا مدینے میں آیا۔ مدینے میں آتے یہ کون تھا؟ یہ بنی امیہ کا سردار تھا اس دور میں۔ بنی امیہ مدینے میں ایک مضبوط خاندان بن گیا تھا۔ یہ سیدھا آئے رسول کے چچا حضرت عباس کے پاس۔ حضرت عباس کے پاس آ کے کہنے لگا مجھے خبر ہوئی ہے کہ خلافت رسول بنی تمیم میں چلی گئی ہے۔ بنی تمیم ابو بکر بن قحافہ کے قبیلے کا نام، اس کا بنی تمیم میں چلی گئی ہے۔ جناب فضل، جناب حضرت عباس ابن عبد المطلب نے کہا ہاں، انہوں نے اپنی مرضی سے اسے خلیفہ بنا دیا۔ کیا کہا؟ علی کا جواب کیا؟ فرمایا ابھی تک علی خاموش ہے۔ کیا کہا؟ علی کو آمادہ کرو، صرف ایک کام علی کرے، صرف ایک، مسجد میں جا کے صرف اتنا کہے کہ خلافت میرا حق ہے۔ علی صرف کہے گا، لے کے دینا میرا کام۔ میں مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب اس کے جھانسے میں آئے۔ فرمایا کیا بنی امیہ علی کی خلافت کو تسلیم کریں گے؟ کیا کہا میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے میں بیعت کروں گا اور علی کے حق میں تلوار اٹھاؤں گا، چلو علی کو جا کے بتاؤ۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب اس کے ساتھ قبر رسول میں پہنچے۔ مولا علی قبر رسول میں بیٹھے۔ جناب عباس ابن عبد المطلب نے آ کے کہا علی، ابو سفیان ملنے کے لیے آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ صرف آپ اتنا کہیں کہ خلافت آپ کا حق ہے، میں بنی امیہ کی طاقت کے ذریعے آپ کی خلافت کو تسلیم کرواؤں گا۔ ابو العلا مودودی، ابن خلدون، شبلی نعمانی، ابن اسیر، ابن پر، الاستیاب، بڑی سے بڑی کتاب جو سنی کہو گے میں ممبر پہ لے آؤں گا۔ جب اس نے کان میں کہا نا حضرت عباس نے یہ ابو سفیان پیچھے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ساتھ دوں گا۔ مولا امیر المومنین قرآن پڑھ رہے تھے، علی نے قرآن پڑھ کیا۔ ابو سفیان کی طرف دیکھا، تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ یہ جملہ ہسٹری کا حصہ نہ ہو، میں گردن کا لہو دوں گا۔ مولا امیر المومنین نے قرآن پڑھا، تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ یا علی، میں آپ کی خلافت منوانا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین کہتے ہیں مجھے اپنی خلافت منوانے کے لیے تیری ضرورت نہیں۔ کل تک تو نبی کے خلاف قتل کی سازشیں کر رہا تھا، آج تم نے زمین ہموار دیکھی اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہ وہاں سے سیدھا گھوڑا دوڑا کے اب علی کے پاس سے نکلا اور سیدھا گیا اس نے جسے چن لیا تھا، جا کے کہنے لگا میں بنی امیہ میں خلافت لے آؤں گا اگر تم نے خلافت میں میرا حصہ رکھا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں اس کی قیمت دیتے ہیں۔ اس نے کہا کیا قیمت ہوگے؟ اس نے کہا اس وقت بیت المال میں جتنا خزانہ ہے وہ سارا تیرا۔ رسول کے جانے کے بعد بیت المال میں جو غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا حق نبی چھوڑ کے گئے تھے، وہ پہلے خلیفہ نے بغیر تردد کے
بنی امیہ کے سردار ابو سفیان ہو گئے. اتنی مشکل ہے ہسٹری کے کھوٹ پڑھنا، اتنے تلخ ہے، کتنے کڑوے کھوٹ ہیں. ہم بہت سطحی جگہ پہ پھر رہے ہیں. امام حسین اور یزید، ہم یہاں آؤ میں تمہیں دشمنی کی وجوہات بتاؤں. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اب یہ بنی امیہ کا سردار اس نے کہا ایک حد تک میں تمہیں خلافت دوں گا، بیت المال پورا دوں گا، اور ایک شرط ہے، تم دو میں سے جب کوئی چلا جائے گا تو خلافت تم بنی امیہ کو لٹا دو گے. جسے میری پچھلی مجلس یاد ہے، میں نے بتایا تھا کہ امیہ کون تھا. اب کیا ہوا اسلام کے ساتھ؟ شیعہ سنی، رسول اللہ 11 ہجری کو 11 ہجری سے لے کے رسول اللہ کے جانے کے بعد 13 ہجری تک پہلا خلیفہ عبداللہ بن عثمان بن عامر کنیت ابو بکر ابن قحافہ، یہ مسلمانوں کا خلیفہ. 2.5 سال کی اس کی حکومت 13 ہجری سے لے کے 23 ہجری تک مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ برسر اقتدار. 23 ہجری سے لے کے 35 ہجری تک بنی امیہ کے خاندان کا فرد حسب وعدہ، جو وعدہ ابو سفیان سے ہوا تھا، عثمان بن عفان بن عاص بن حرب بن امیہ، حکومت انہیں دے دی. حسب وعدہ بنی امیہ کے اس شخص کو حکومت دی. اب پریشان تو نہیں ہو رہے. 23 ہجری سے لے کے 35 ہجری تک حکومت ان کے پاس ہے. ان کے حکومت کے دور میں ہر وہ شخص جس نے نبی سے اور اولاد نبی سے دشمنی کی تھی، اسے مملکت اسلامیہ کے اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیا. ولید بن عقبہ بن ابی معیط جیسا وہ شخص جسے قرآن نے فاسق کہا، اسے گورنر بنا دیا. 23 سے لے کے 35 ہجری تک ان کے پاس حکومت رہی. 35 سے لے کے 40 ہجری تک 4.25 سال حکومت پلٹ کے علی کے پاس. 40 ہجری 21 رمضان شہادت امیر المومنین کے بعد 7 مہینے 25 دن حکومت امام حسن کے پاس ہے. پھر 40 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک 20 سال حکومت معاویہ بن ابو سفیان کے پاس ہے. 7 ہجری 22 رجب اس کے مرنے کے بعد حکومت اس کے بیٹے یزید ابن معاویہ کے پاس چلی، جس نے 3 سال 8 مہینے 14 دن مسلمانوں کے اوپر بطور خلیفۃ رسول حکومت. 64 ہجری اس کے دنیا میں جانے کے بعد اس کے بیٹے معاویہ ثانی کو حکومت دی گئی، جس کے لیے کتابیں کہتی ہیں کہ 40 دن کا اس کا حکومت کا دور تھا، 40 دن کا. لیکن وہ صرف 3 دن دربار میں آیا، اور پہلے دن دربار میں آ کے اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا خدا میرے باپ پہ لعنت کرے، خدا میرے دادا پہ لعنت کرے، خدا میرے پردادا پہ لعنت کرے. انہوں نے مجھے اس جگہ پہ بٹھا دیا ہے جس کا میں اہل ہی نہیں تھا. اب یہ لعنت کس نے کی ہے؟ یزید کے بیٹے نے. یہ ہے زینب کا شام میں آنا، یہ ہے علی کی بیٹی عالیہ کی محنت کہ شام میں یزید کے گھر سے لعنت کا آغاز کرنا. 64 ہجری تک 40 دن کی حکومت اس کے پاس نہیں. اس کے بعد مروان بن حکم آ گیا، 9 مہینے کی حکومت اس نے کی. اس کے بعد عبد الملک بن مروان، جس نے 64 ہجری سے لے کے 86 ہجری تک مسلسل 21.5 سال
مسلمانوں کے اوپر سربراہ بن کے بیٹھا ہے. یہ ابھی تک نسل امیہ پڑھ رہا ہوں. 86 ہجری کے جانے کے بعد 3 سال کے لیے حکومت اسی کے چھوٹے بھائی سلیمان بن عبد الملک کے پاس ہے. اس کے بعد 99 سے لے کے 101 ہجری تک عمر بن عبد العزیز کا دور آیا، جس نے اپنے دور میں آ کر فتح اولاد رسول کو واپس کیا، سادات کو قیدوں سے آزاد کروایا. جب اس نے اہل بیت کے حق میں آواز اٹھانی شروع کی تو 3 سال کے اندر اس کو قتل کر دیا گیا. 101 ہجری میں عمر بن عبد العزیز کے جانے کے بعد پھر حکومت دوبارہ اس مروان کی نسل کے پاس آ گئی جسے رسول نے مدینے سے نکالا تھا. پھر 101 ہجری سے لے کے 105 ہجری تک حکومت جو ہے وہ ولید بن عبد الملک کے پاس ہے. 105 ہجری سے لے کے 125 ہجری تک ہشام بن عبد الملک کے پاس ہے. 125 ہجری سے لے کے 1 سال پھر انہی کے چھوٹے بھائی یزید بن عبد الملک کے پاس ہے. پھر 126 سے لے کے 127 تک اس کے چھوٹے بھائی ولید بن یزید بن عبد الملک کے پاس ہے. پھر اس کے بعد ان کے پڑپوتوں کے پاس حکومت آ گئی. پھر یزید بن ولید بن عبد الملک بن مروان کے پاس حکومت 1.5 سال رہی. پھر 132 ہجری تک مروان حمار کے پاس حکومت رہی. 11 ہجری سے لے کے رسول اللہ کی دنیا میں جانے سے لے کے 132 ہجری تک رسول اللہ نے کہا چلے پہلے دور گزار لو. 40 ہجری مولا امیر المومنین کی شہادت. 40 ہجری کے بعد مسلسل حکومت بنی امیہ کے پاس گئی. 40 ہجری سے لے کے 132 ہجری تک نبی کی صحیح بخاری، ترمذی، ابن نسائی، ابن ماجہ میں حدیث ہے. میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں میرے منبر پہ بنی امیہ کے منتر ناچیں گے. 132 ہجری تک بنی امیہ نے، وہ امیہ جس کا رسول کے خاندان سے تعلق نہیں تھا، وہ امیہ جو ماں کے ساتھ نکاح کو جائز کہتا تھا، وہ امیہ جو بہن کا احترام نہ کرتا تھا، وہ ابو سفیان جس نے رسول کے قتل کے منصوبے بنائے، وہ ہندہ جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، وہ معاویہ جس نے ممبروں پہ 40 سال مولا علی کو گالیاں دلوائی، جس نے 20 سال مسلسل علی پہ سب شکر کیا، وہ یزید جس نے رسول کے بیٹا قتل کیا. اب میرا مسلمانوں سے سوال ہے، اب مجھے بتاؤ تم نے ہاتھیوں کو ماننا ہے یا گمراہوں کو ماننا ہے؟ اسلام تم نے ہاتھیوں سے لینا تھا یا گمراہوں سے لینا تھا؟ یہ اقتدار بنی امیہ کے پاس کیسے رہا؟ کس نے رسول کے منبر میں بلایا؟ ایک ایک بادشاہ کا کردار پڑھو. مولا حسین کی قسم مجھے مردوں میں پڑھتے ہوئے شرم آئی. یہ جس کردار کے لوگ تھے، انہوں نے رسول کے منبر کو کس انداز میں استعمال کیا. اب جی اسلام پھیل گیا، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا، حکومتیں پھیلی تھی، اسلام نہیں پھیلا. یہ اپنی حکومتوں کا دائرہ وسیع کرنے کی خاطر گردنیں کاٹتے رہے، سر کاٹتے رہے، لوگوں کو قتل کرتے رہے. حکومت پھیلی ہے، اسلام نہیں پھیلا. 22 لاکھ مربع میل اپنی سطح میں پڑھنے لگا ہوں. آج کا تاریخ سال جو 22 لاکھ مربع میل اسلام نہیں، انہوں نے علی کی دشمنی پھیلائی. گھر گھر میں علی کے دشمن پیدا کیے، گھر گھر میں اہل بیت کے دشمن پیدا کیے. 132 ہجری تک تو یہ، پھر اس کے بعد 357 ہجری سے لے کے 1340 ہجری تک یہ مسلسل بنی عباس کے ظالم، فاسق، بد کردار بادشاہ آج تک حکومت علی کے خلاف رہی. ہر دور کا حکم علی کے خلاف، ہر دور کی حکومت علی کے خلاف، ہر دور کی سلطنت علی کے خلاف، کتابوں لکھے علی کے خلاف، مولویوں کو بلواؤ علی کے خلاف، منبروں پہ بولو علی کے خلاف. اتنا تم نے علی کے خلاف بولا کہ 11 ہجری سے لے کے آج 1446 ہجری ہے. ایک دن تم نے اقتدار علی والوں کو نہیں دیا، ایک دن منبر علی والوں کو نہ دیا، ایک دن علی کے فضائل پہ کتابیں نہیں چھاپی گئی. مسلسل
1400 سال سے جس کے فضائل چھپائے جا رہے ہیں، آج ہمارے پاس اتنے پہنچ گئے ہیں کہ ہم پورے پڑھ ہی نہیں سکتے. تو مجھے بتاؤ کہ اگر اسلام اپنے مرکز میں رہتا، اگر یہ اپنے مرکز سے نہ ہلتا، تو آج علی کے فضائل کیا پڑھے جا رہے ہوتے. ایک سطر کہوں گا، پڑھے لکھے نوجوانوں سے میں بھیک مانگوں گا، اس سطر کے لیے خیرات مانگوں گا. جس بی بی کے چند گھنٹے کے خطبے نے اسلام کا رنگ بدل دیا، اگر اس کی قرآن کی تفسیر آ جاتی تو کیا حالت ہوتی. جس مولا علی کے چند خطبوں سے آج تک پوری دنیا علم لے رہی ہے. پڑھے لکھے معاشرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں، جا کے پوچھو علم کیمیا کا استاد کون، علم فزکس کس نے دیا، علم ریاضیات کس نے دیا، علم اقتصادیات کس نے دیا، علم اکاؤنٹس کس نے دیا، یہ علم جفر کس نے دیا، یہ علم الکلام کس نے دیا، یہ علم حدیث کس نے دیا، علم تفسیر کس نے دیا. یہ جس سے سارے علم لیے ہیں نا، اس نے صرف تھوڑے سے خطبے دیے. ایک انگریز مورخ مسٹر گیبر نے کہا تھا کہ کاش مسلمان علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتے، کاش مسلمان علی کو صرف منبر پہ بولنے دیتے، تو یہ علم کی اتنی دنیایں تخلیق کر دیتا کہ ہمیں قیامت تک ریسرچ کی ضرورت ہی نہ پڑتی. جس سے علم لینا تھا وہ کبھی جبل میں لڑ رہا تھا، کبھی سفین میں لڑ رہا تھا، کبھی نہروان میں لڑ رہا تھا. وہ علی جس نے کوفے کی زمین پہ ریت میں بیٹھے ہوئے ایک چلتی ہوئی چونٹی کو ہاتھ میں اٹھا کے صحابہ سے کہا تھا، میں علی یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے. وہ علی جو کائنات کا وارث تھا، کائنات کا حاکم تھا، کائنات کا عالم تھا. کل ہم دوسرے واقعات کی طرف جائیں گے. دشمنی علی میں کیا کیا واقعات ہوئے نہ ہوئے، میں وہ واقعات، وہ موضوعات پڑھوں گا جو ممبر سے نہیں پڑھے گا، شاید کسی دل میں اتر جائے. یہ مجلس نہیں ہے، یہ حسین کا خیمہ ہے. ہم آج بھی حر کا انتظار کر رہے ہیں. اگر مسلمانوں نے علی سے ہدایت لے لی ہوتی تو کربلا میں حسین کا قبر زین سے نہ گرتا. میں نے کوشش کی بطریق احسن شائستہ زبان کے ساتھ آپ تک حقائق پہنچائے جائے. نہیں حیا کیا تھا تم نے علی کا. اکبر کی تو شکل بھی نبی سے ملتی تھی. شبیہ پیغمبر کہا جاتا تھا. کچھ لوگ محبت میں ایک لفظ لکھ دیتے ہم شکل پیغمبر. میں جملے کی درستگی کر رہا ہوں. مولا علی اکبر صرف شکل میں ہم شکل نہیں تھے. اس کے بارے میں مولا حسین نے کہا تھا شبیہ پیغمبر، یہ سر سے پاؤں تک میرے نانے جیسا ہے. کربلا کی قربانیوں میں سے سب سے مشکل ترین قربانی. میں مصائب کے آغاز میں گزارش کروں کہ بڑی آسان طریقے سے یہ مجالس چل رہی ہے. الحیدر ٹرسٹ ہر سال آپ کے لیے اس عزاداری، اس روحانی خوراک کا انتظام کرتا ہے. یا آپ کے بچوں کے لیے ایک مکتب سجایا جاتا ہے، یا آپ کے بچوں کے لیے ایک شارٹ کورسز کی ایک کلاس ہے جو پورا سال آپ کو مذہب اہل بیت کے ساتھ جوڑتے ہیں. ان کے منتظمین یقیناً دعا ہے کہ میرے مالک ان کو اتنا دے تو ان کو کسی سے مانگنا نہ پڑے. مولا ان کو کسی کا محتاج کرے ہی نہ. اور یقیناً وہ بغیر کسی احتیاط کے اس سلسلہ اس قافلے کو چلا رہے ہیں، لیکن صرف ان کی معاونت کے لیے نہیں. ہم نے سے جو بھی گئے، مولا چھٹے شہنشاہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا قرآن کی آیت ہے، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟
مولا یہ اللہ کو قرض کون دیتا ہے؟ فرمایا جس نے میرے جان حسین کی عزاداری میں 1 درہم خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر دیا۔ دنیاوی معاملات میں ہزاروں لٹانے والوں مجلس حسین میں آؤ تو کوشش کرو جتنا ہو سکے اپنی حیثیت سے بڑھ چڑھ کر ذکر حسین میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جس سے کچھ نہ ہو سکے تو وہ جناب شدیدہ کے رومال کی طرح وہ اپنے حصے میں جو بھی ہو یہ ذہن میں رکھ کے دینا کہ یہ زہرا کے پاس جائے گا۔ عزاداری میں دیا ہوا پیسہ مال زہرا ہے۔ جناب سیدہ تمہاری اس 1 درہم، اس 1 پاؤنڈ، اس 1 روپے کے بدلے زہرا تمہیں دنیا اور آخرت کی بہت سی چیزوں سے نواز دے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو یقیناً آپ میری گزارش پہ عمل کرتے ہوئے ان کی انتظامیہ کے ساتھ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے مال میں سے جو ہو سکے ان کے ساتھ عمل فرمائیں۔ آج ہے حسین کی اکبر کی شہادت، یہ ہے کربلا کا سب سے بڑا نقصان۔ اس شہادت کے لیے علامہ عرفان حیدر آبادی کہا کرتے تھے اکبر پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا، اکبر سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا۔ علامہ علی نقی نکر نے تقریر کرتے ہوئے موچی دروازہ لاہور میں کہا تھا جلدی کر لی شبر نے حسین کو قتل کرنے میں، تھوڑی دیر رک لیتا تو اکبر کے بغیر حسین نے کتنا جینا تھا۔ یہ تو اکبر کے بعد ضعیف ہو چکا تھا، یہ تو اکبر کے بعد بوڑھا ہو چکا تھا۔ نہ پورا سال شہزادہ علی اکبر نہیں پڑھتا، پورا سال نہیں پڑھتا، سال میں 1 بار پڑھتا، اس سے بار بار اکبر پڑھا ہی نہیں، اس سے بار بار اکبر سنا ہے۔ یہ آل محمد کا وہ مشترکہ بیٹا ہے جسے اہل بیت میں سے ہر کوئی کہتا تھا کہ اکبر میرا بیٹا۔ جب اللہ اکبر نے حسین کو اکبر دیا تھا نا تو میرے شہزادہ جب بعد سے دنیا میں آئے تھے مولا حسین محراب مسجد میں علی اکبر کو لے کے گئے، سجدے والی جگہ پہ اکبر کو رکھا، مولا حسین نے شکر کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دوبارہ میرے نانے کی شکل دے دی ہے، ورنہ مولا حسین رسول اللہ کے جانے کے بعد فراق رسول میں بہت رویا کرتے تھے۔ فرمایا مجھے مل گئی ہے میرے نانے کی شکل، میں اپنے نانے سے زیادہ اداس نہیں ہوں گا۔ اکبر کو ملنے کے بعد مولا حسین نے محراب میں اکبر کو رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کیا۔ حسین ابھی شکر کا سجدہ کر کے سر اٹھایا تھا یا پیچھے ماں کی شکل والی بہن کھڑی تھی، دیکھی کہ حسین میں مبارک دینے کے لیے آئی ہوں، اللہ نے تجھے نانے کی شکل والا بیٹا دیا ہے۔ مولا حسین نے جلدی سے اکبر اٹھایا، اکبر کے چہرے سے پردہ ہٹا کے دیکھنا زینب اس کا چہرہ ہو بہو میرے نانے جیسا ہے۔ بی بی دیکھی کہ بہنیں مبارک دینے کے لیے آئے تو بھائی انہیں خالی نہیں بھیجتے، دیکھی کہ ہاں زینب آج کچھ بھی مانگ، آج میں بڑا خوش ہوں۔ بی بی رو کے اگر ہو سکے یہ اکبر مجھے دے دے۔ ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو دیکھا، ایک مرتبہ عالیہ کو دیکھا، حسین نے بغیر سوچے اکبر عالیہ کے ہاتھوں پہ رکھ دیا۔ اکبر کا عالیہ کے ہاتھوں پہ آنا تھا، شہزادی نے اکبر کو سینے سے لگایا، علی کی بیٹی اپنے گھر لے کے آ گئی، چہرے پہ نقاب رکھتی تھی، ہر وقت اکبر کے چہرے پہ پردہ رکھتی تھی۔ بی بی نے اکبر لاڑ سے پالا۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا ریگستان، حسین زینب کے دروازے پہ آئے، روک کر زینب تو نے مدینے میں مجھ سے کوئی چیز امانت لی تھی، میں وہ واپس لینے آیا ہوں۔ زینب خیمے کے دروازے پہ آئی، روک دی کہیں اکبر تو نہیں لینے آیا؟ آواز آئی ہاں میں اکبر لینے آیا ہوں۔ بی بی نے اکبر کا ہاتھ پکڑا، حسین کے سامنے کھڑا کیا، روک دی اے حسین مجھے بتائیے جب آپ نے مجھے اکبر دیا تھا میرے اکبر کی عمر کتنی تھی؟ حسین کہتے ایک دن، روک دی آج کتنی ہے؟ فرماتے 18 سال، جس نے ماتم کرنا ہے۔ زینب روک دی مجھے تیری غریبی کی قسم ہے، میں نے 18 سال
اکبر کے کرتے کو مٹی نہیں لگنے دی، میرا اکبر ریت میں نہ ملا دینا، میرا اکبر خاک میں نہ ملا۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، دردناک شہادت ہے۔ ویسے ہمارے ہاں زداری میں شب عاشور پڑھی جاتی ہے، لیکن صحیح زہر بھائی کہتے ہیں کہ ہم یہ شہادتوں کے اعتبار سے کرتے ہیں، کیونکہ اکبر اصغر سے پہلے آیا تھا۔ جیسے حسین خیمے سے بھیجے ویسے یہاں زیارتیں برآمد ہوں گی۔ جو مقدمین شب عاشور اکبر پڑھتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اکبر کے بعد پھر کیا پڑھا جائے۔ جو نہیں ماتم کر سکا شاید اسے جملہ سمجھ نہیں، اکبر کے بعد پھر کیا پڑھا جائے۔ حسین ابن علی کی آواز آئی، زینب میں اکبر کو واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ شہزادی کی آواز آئی، حسین ایک بار تھوڑا انتظار کیجئے، مجھے میرا اکبر تیار کرنے دیجئے۔ بی بی اپنے خیمے میں آپ، میں نے دیکھوں گا کون ماتم کرے گا۔ میری نظریں ہیں کہ عالیہ پرسہ لینے کے لیے آئی ہے، شہزادی جس کی آنسو قبول ہوگا اس کا رومال میں لے جائے گی۔ شہزادی عالیہ اپنے حجرے میں اکبر کو لے کے آئی، اکبر کو لا کے بی بی نے علی والا کرتا پہنایا، بی بی نے ابو طالب والا امامہ باندھا، بی بی نے رسول والی دستار علی اکبر کے کاندھے پہ رکھی، بی بی نے اکبر کو تبرکات آئمہ ربیہ کا وارث بنایا۔ وارث بنانے کے بعد بی بی نے اکبر کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، رو گیا اکبر میرے سامنے گھوڑے پہ سوار ہو۔ اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا، بی بی کی آواز آئی، اماں فضا ایک مرتبہ ہر خیمے میں جا، بیویوں سے کہ زینب کہہ رہی ہے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا جب میرا اکبر دلہا بنے گا میں تمہیں اکبر دکھاؤں گی۔ آؤ میرے خیمے میں، جس نے اکبر کی بارات دیکھنی ہو، میرا اکبر موت کے لیے جا۔ آواز تھوڑی بڑھا دینا میرا اکبر موت کے لیے جا رہا ہے، سر اٹھانا جو ماتم کرنے کے لیے آئے۔ شہزادی عالیہ نے اکبر کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، ایک ایک بی بی اکبر کے خیمے میں آنا شروع ہوئی، ایک ایک بی بی اکبر کے خیمے میں آئی۔ جو بندہ ماتم کرنا چاہتا ہے اکبر کے گھوڑے کے ارد گرد بیویوں نے حلقہ باندھا، کوئی کہتی اکبر نیچے ہو میں تیری پیشانی چوموں، کوئی کہتی اکبر نیچے ہو میں تیرا سینہ چوموں، کوئی کہتی اکبر ہاتھ بڑھا میں تیرے ہاتھ چوموں، کوئی کہتی اکبر میں تیری داڑھی چوموں۔ کوئی بی بی پیشانی چوم رہی تھی، کوئی داڑھی چوم رہی تھی، کوئی سینہ چوم رہی تھی، یا دو ہاتھ اکبر کے گھوڑے کے سروں میں آئے۔ آواز آئی ان کے قد بڑے ہیں میرا قد چھوٹا ہے۔ اکبر ایک بار اپنا پاؤں رکاب سے باہر نکال، اکبر نے پاؤں رکاب سے باہر نکالا، سکینہ نے اکبر کے پاؤں پہ منہ رکھا، ریکڑی سغرا کے حصے کا بوسہ مجھے مدینے سے کہہ کے بھیجا تھا جب میرا اکبر جائے میرے حصے کے بوسے۔ ہائے حسین، ہائے جوانی، ہائے شباب، مجھے سورا نے کہہ کے بھیجا تھا۔ پوری ذمہ داری سے روایت پڑھنے لگا۔ اکبر زندہ تھے، اکبر زندہ تھے، سید زادیوں نے پتھروں کا ماتم شروع کیا۔ کوئی کہتی ہے واہ محمدہ، واہ حسینہ، واہ حجابہ۔ علی اکبر کا گھوڑا خیام زینب سے نکلا، دروازے پہ عباس کھڑے تھے۔ آواز آئی اکبر ایک دفعہ سب کو ودا کر۔ اکبر نے کہا بول چچا غازی پہلے کس سے ملوں؟ اب میں ودا پڑھنے لگا ہوں علی اکبر کے، میں شہزادے کے ودا پڑھنے لگا ہوں، 7 ودا ہے شہزادے کے۔ مولا عباس نے اکبر کا ہاتھ پکڑا، سب سے پہلے ایک خیمے کے دروازے پہ لے کے آئے، فرمایا اکبر پہلے اس سے مل، یہ تھا سجاد کا خیمہ جس کے بھائی اللہ تیرے بھائیوں کے بعد سلامت رکھے۔
اور اللہ تعالیٰ بھائیوں والے مان سلامت رکھے. جب سجاد کے خیمے کے اندر علی اکبر آئے، جناب سید الساجدین خاک میں بستر تھا، حسین کا بیٹا بیمار تپ رہا تھا، علی اکبر پاؤں پہ آگے بیٹھے، علی اکبر نے سجاد کے قدموں پہ اپنی پیشانی رکھی، مولا سجاد نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے اکبر کو دیکھا، دیکھ کے لگے اکبر پاؤں پہ نہ، اکبر ایک بار مجھے کھڑا کر، اکبر مجھے ایک بار کھڑا کر. علی اکبر نے سجاد کو کھڑا کیا، جناب سید الساجدین نے اکبر کے گلے میں پائے ڈالی. روگ کا ملنے آیا ہے یا مرنے جا رہا ہے؟ آواز آئی بھیا میں مرنے جا رہا ہوں. روگ کہنے لگا اکبر تو میرے بابے کا لاڈلا بیٹا ہے، اگر میں منت کروں بابے سے ایک بات منوائے گا. اکبر کی آواز آئی بول میرا بھائی کیا منواؤں؟ روگ دا بابے سے کہہ دے، بابے سے کہہ دے مقتل میں چلا جاتا ہوں، شام کسی اور کا بھیج دے، اور میں بغیر چادر کے علی کی بیٹیاں بدماشوں کے مجمع. اکبر بابا حسین سے کہہ دے میں چلتا ہوں میدان میں، وہ شام کوئی اور چلا جائے، تو میں بہنیں لے کے شرابیوں کے دربار میں کیسے جاؤں؟ پہلا ودا کیا حسین کے بیٹے سے. علی اکبر خیمے سے باہر نکلے، مولا عباس کی آواز آئی آ اکبر تجھے ایک اور ودا کروا. اب لے کے گئے علی کی بیٹی کلثوم کے خیمے میں. بی بی کلثوم نے اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، اکبر کا چہرہ چوم کے کہتی میدان میں جا کے کہنا تو کلثوم کا بیٹا ہے، تجھے علی کی اس بیٹی نے بڑے لاڈ سے پالا. ایک ایک خیمے سے ودا کرتا کرتا ایک خیمے کے دروازے پہ اکبر آئے. اب یہاں تک مضمون تم مردوں نے سنا، یہ جملہ میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو سنانے لگا ہوں. ایک خیمے کے دروازے پر ہی اکبر آئے، مولا عباس کی آواز آئی اکبر جانتا ہے یہ کس کا خیمہ ہے؟ آواز آئی چچا غازی کس کا خیمہ ہے؟ آواز آئی تیری ماں لیلا کا خیمہ ہے، جا ایک بار اپنی ماں سے مل کے آ جا. میں نے جملہ بہنوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں. علی اکبر ماں کے خیمے کے اندر گئے، جتنی جلدی سے گئے اتنی جلدی سے باہر آ گئے. عباس کی آواز آئی اکبر سب کو دیر سے ملا ہے، ماں کو اتنی جلدی ملایا. آواز آئی چچا غازی میری ماں خیمے میں نہیں ہے. آواز ہے کیوں؟ ابھی تو مجھے بلا رہی تھی. فرمایا میری اماں خیمے میں نہیں ہے. جناب عباس خیمے کے اندر گئے، خیمے کے دروازے کے پیچھے اکبر کی ماں کھڑی کانپ رہی تھی. روکی گدی غازی زینب سے جا کے مجھے اجازت لے دے، میں اکبر کو بیٹا کہہ لو، میں اکبر کو لال کہہ لو. اور میں نے 18 سال اکبر کو بیٹا نہیں کہا. اور زینب سے کہہ عباس عالیہ سے پوچھ لے میں ایک بار اکبر کو بیٹا کہہ کے رو لوں، میں اکبر کو لال کہہ لوں. بی بی زینب کے خیمے سے آواز آئی لیلا اکبر تیرا بھی بیٹا، اکبر میرا بھی بیٹا. اب جو شہزادہ علی اکبر ماں کے خیمے میں آئے، لیلا نے 18 سال کا لال دیکھا. بی بی نے تبرکات والا صندوق کھولا، اس کے اندر سے مدینے سے لائی ہوئی کہ گٹھڑی نکالی. اب میں دیکھوں گا کون سید کہاں کہاں بیٹھا ہے. گٹھڑی نکال کے کہتی اکبر قریب آ. اکبر قریب آیا. بی بی کہتی جیسے بچہ ماں کی گود میں لیٹتا ویسے لیٹ. اکبر نے اپنا سر اپنی ماں لیلا کے زانوں پہ رکھا. بی بی گٹھڑی کھول کے کہتی یہ تیرا 1 مہینے کا کرتا، یہ تیرا 2 مہینے کا کرتا، یہ تیرا 3 مہینے کا کرتا، یہ تیرا 1 سال کا کرتا. اکبر تو جوانیاں چڑھتا رہا، میں تیرے کپڑے سیدھی رہی، کب میرا اکبر میرے گھر آئے. اکبر
हसरतें नहीं सुननी? हाँ माँ हसरत सुना। बीबी ने रो के गठरी निकाली, छोटे छोटे कुर्ते निकाले। अकबर कहता अम्मा किसके लिए? रो के कहती तेरी शादी की बड़ी हसरत थी। मेरी हसरत थी हुसैन तेरे सर पे सेरे से जाएगा, मैं तेरे बच्चे गोद में खिलाऊंगी। हर खेमे से अकबर मिलते हुए जा रहे हैं। जब शहजादा अली अकबर की आवाज आई, मैं फिदा नहीं पूरे पढ़ सकूंगा, फिर अगर फिदा पढ़े मैं शहादत न पढ़ सकूंगा। चलते चलते आ गए, मौला अली अकबर की आवाज है, चाचा गाजी अब जाऊं? फरमाया अकबर पापा से नहीं मिलेगा। तैयारी करना मातम की, सीना तैयार करना मातम के लिए, चेहरा तैयार करना मातम के लिए। अकबर पापा से नहीं मिलेगा। फरमाया चाचा तू साथ जाके मिलवा। तैयार हो मातम के लिए? जवान दे लोगे पुरसा, रवायत जाया ना करना, सहरा नाराज ना करना। मैं अकबर की मौत पढ़ने लगा हूं। ये अकबर ने मरने से पहले मैं हुसैन का मरना पढ़ने लगा हूं। मैं अकबर से पहले हुसैन का मरना पढ़ने लगा हूं। हजरत अब्बास वहां लेके गए जहां रेत के टीले पे कब्जा तलवार पे सर रख के ज़हरा का गरीब बैठा था। इसने अब्बास के हाथ में अकबर की कलाई देखी, हुसैन का सर रेत पे आया। रो की आवाज है मेरे अल्लाह पर राजी है, अब तो मेरे नानी की छवि जा रही है, अब तो मेरे पापे की शक्ल जा रही है। अली अकबर करीब आके कहते पापा मैं मैदान में जा रहा हूँ, बाबा मैं आपसे एक बार मिलने के लिए आया हूँ। हुसैन की आवाज है अकबर जरा नीचे उतर। अकबर मुझे अपने बटन खोल, मुझे सीना छूने दे। अकबर का सीना छुआ। हुसैन की आवाज अकबर करीब आ, मुझे दाढ़ी छूने दे। अकबर की दाढ़ी छुई। हुसैन की आवाज है मुझे अपनी कलाइयां छूने दे। अकबर की कलाइयां छुई। हुसैन ने सर से लेके पांव तक अकबर को हर जगह से छुआ। छूने के बाद अच्छा अकबर अब अल्लाह के हवाले, अच्छा अकबर अब अल्लाह के हवाले। अकबर ने बिस्मिल्लाह पढ़ के घोड़े की सीट में सवार हुए। अकबर का घोड़ा चला। हुसैन की आवाज एक बार फिर उतर, मुझे चेहरा चूमने दे। एक बार फिर उतर, मुझे दाढ़ी चूमने दे। 7 मरतबा हुसैन ने अकबर को उतारा। 7वीं मरतबा अकबर की आवाज आई पापा अगर बेटे की जवानी प्यारी तो ना जाऊं मैदान में, तो मैं तेरे जैसे लाख अकबर हो मैं नाने के दीन से कुर्बान करूं। फरमाया पापा आवाज न देना। इधर अकबर का घोड़ा चला, इधर हुसैन के कदम चले। इधर अकबर का घोड़ा दौड़ा, हुसैन करबला के जंगल में दौड़े। अकबर के घोड़े के आगे एक काले बुर्के वाली बीवी आई। आवाज है घोड़ा रोक, तेरे मरने से पहले मेरा हुसैन मर जाए। तेरे मरने से पहले मेरा हुसैन मर जाएगा। अकबर एक बार पीछे मुड़ के बाबे को देखा। अली अकबर ने पीछे मुड़ के देखा। हालत क्या है ज़हरा के गरीब की? कभी जमीन पे गिरता है, कभी जमीन से उठता है, चेहरा रेत से भरा हुआ है। अब मैं रुका हूं कि मैं जुमला तुम्हें दिखाऊं और सुनाऊं। जब अकबर ने घोड़े से पीछे मुड़ के देखा, गरीब की हालत क्या थी। जमीन पे हाथ मार के मेरी बिनाई चली गई, मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा और मेरी आंखों का नूर चला गया। चला गया मेरी आंखों का नूर। इधर गरीब ने अकबर को मैदान में भेजा। शहजादा अली अकबर का घोड़ा मक्तल पे गया। हुसैन टीले पे खड़े हो गए। अब्बास ने देखना शुरू किया। ज़ैनब मुसल्ले पे आ गई, सुगरा कब्र मोहम्मद पे आ गई। अकबर की आवाज आई बाबा मैं गिर गया। अकबर घोड़े से गिरा, हुसैन टीले से गिरे, ज़ैनब मुसल्ले पे गिरी, सुगरा कब्र मोहम्मद पे गिरी। रो के कहती नाना रोज तेरी कब्र पे मन्नतों का चिराग जलाती थी, आज मेरा चिराग क्यों नहीं चल रहा? आवाज आई सुगरा तेरा चिराग बुझ गया। सुगरा तेरे हिस्से का चिराग करबला में बुझ गया। अकबर ने गिरने से पहले कहा बाबा
میں گر گیا، لے لیا سانس اور سر اٹھاؤ، جب کہا بابا میں گر گیا، میں ممبر سے اتر آیا، کیونکہ مصعب اس جگہ میں پہنچ گیا، مجھے یقین ہے اکبر کی ماں آ گئی ہے، اکبر کی بہنیں آ گئی ہیں، اکبر کی بیٹیاں آ گئی ہیں، اکبر کی پھوپھیاں آ گئی ہیں، آ گئی ہے اولاد محمد کی۔ ادھر اکبر گھوڑے کی زین سے گر گیا، دیکھو لندن والوں مجھے حسین اکبر کی لاش پہ ایسے آئے جیسے بچہ چلتا ہے۔ حسین کی آواز آئی، اکبر تیرا پاپا ضعیف ہو گیا، تیرے بابے کی کمر ٹوٹ گئی۔ کوہنیوں کے پل حسین اکبر کی لاش تک پہنچے۔ جب حسین اکبر کی لاش پہ جا رہے تھے، آسانی سے جا رہے تھے، تمہیں صرف یہ بتاتے ہیں نا مولا حسین چیخے قبول کرے، یہ بتاتے ہیں نا کوہنیوں کے بل چل کے گئے، اتنا سن کے رو لیتے ہو۔ سنو آج مجھ سے اگلی روایت، جہاں سے گزرتا تھا قاتل ناز ناز کے گئے، ہم نے تیرا اکبر مار دیا، ہم نے تیرا لال گھوڑے سے گرا دیا۔ اکبر کے قاتل حسین کے سامنے اکبر کا لہو لالا کے حسین کے چہرے پہ پھینک۔ بڑو شہادت، بیٹے کی لاش تک حسین پہنچے۔ بشر ہو، انسان ہو، نہیں اتنا رو سکتے، میں بار بار رکتا ہوں، کتنا رو لو گے؟ ہم میں کوئی سجاد تو نہیں بیٹھا جو 40 سال روئے، ہم تو انسان ہیں نا، تھوڑی دیر کے بعد جسم تھکے گا، آنکھیں خشک ہوں گی۔ شدہ بھائی، باپ بیٹے کو ڈھونڈتا ہے، شہزاد بھائی حسین نے اکبر کیسے ڈھونڈا؟ دیکھو گے تو ماتم کرو گے۔ کیسے ڈھونڈنا چاہیے تھا؟ ایسے ایسے تلاش کرنا چاہیے تھا، ایسے ڈھونڈنا چاہیے تھا، نہیں ڈھونڈا۔ مجھے علم عباس کی قسم ہے، حسین نے بیٹا ایسے نہیں ڈھونڈا۔ ہاتھ مار مار کے کہہ رہے تھے، اکبر میرا لال، میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ پوری کربلا میں بیٹا ایسے ڈھونڈا، ایسے۔ اب مجھ پہ سوال کرو، خالی مقتل سے ایسے ڈھونڈ رہا تھا؟ گھوڑوں کے سموں کے اندر سے حسین بیٹے کی لاش تک پہنچے۔ آج بھی کربلا میں مقام علی اکبر ہے، جس نے زیارت کی ہے وہ بتاؤ کہاں خیمے اور کہاں مقام علی اکبر؟ جو جا چکے کربلا، ایک دفعہ اپنا ذہن کربلا لے کے جاؤ، خیام مقام علی اکبر، پھر ذہن میں سوچو خیمے مقام علی اکبر، سوچ لیا، اب سنو، وہاں سے ادھر تک ایسے گیا ہے۔ جب اکبر تک پہنچے، اکبر نے بابے کو قریب آتے دیکھا، اکبر نے باپ کا ہاتھ پکڑا، اکبر نے پکڑ کے ہاتھ اپنے گلے میں ڈالا۔ حسین کی آواز، اکبر اکبر اکبر۔ اکبر نے بابے کا ہاتھ چوما، اکبر تو ہے میرا لال، تو ہے میرا بیٹا، تو ہے۔ اکبر زخم کہاں ہے؟ بابا پرچی لگی۔ اکبر کہاں؟ بابا سینے میں۔ سینے کا نام آنا تھا، میں نے مقتل آنکھوں سے پڑھی ہے، کسی لاش پہ حسین ایسے نہیں تڑپا،
کسی لاش پہ حسین ایسے نہیں چیخا جب اکبر نے بتایا میرے سینے پہ نیزہ لگا ہے. غریب اٹھ کے کھڑا ہوا, دیکھنا خدا تجھ پہ لعنت کرے اور تو نے میرے جوان کے سینے پہ نیزہ مار. اور یہ نیزے والا تھا اور میرا امیر بیٹا. غریب کی آواز ہے. پہلی اور آخری بار حسین نے اکبر کے قاتل کو بددعا دی. حسین کا خدا تجھ پہ لعنت کرے حسین بن نبی, تو نے میرا جوان مار دیا. حسین کی آواز ہے اکبر اکبر اکبر. مجھے گلے سے لگا. اکبر نے ایک ہاتھ اٹھایا. حسین کی آواز ہے اکبر مجھے غریب نہ سمجھ. اکبر دونوں ہاتھوں سے بابا سینے سے لگا. اکبر کی آواز ہے بابا میری مجبوری ہے, میرے سینے میں برچھی کا پھل ہے. وہ توڑ کے گیا ہے. وہ کہتا میں دیکھوں گا حسین کتنا صابر ہے. حسین کہتے ہیں اکبر میری بینائی چلی گئی ہے, مجھے بتا قاتل کہاں کھڑا ہے. آواز آئی بابا تیرے پیچھے کھڑا ہے. فرمایا سارے قاتل کھڑے ہیں. فرمایا گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں, کہہ کے مار رہے ہیں. اب ہم دیکھیں گے حسین کتنا صابر ہے. غریب نے سر کا امامہ زمین پہ پھینکا. حسین نے کربلا کی ریت اپنے سر پہ ڈالی. غریب نے اپنا گھٹنا کربلا کی ریت پہ رکھا. حسین نے اپنا دایاں ہاتھ اکبر کے نیزے پہ رکھا. حسین نے یا الہی اعدلنی کہہ کے نیزہ نکالا. نیزہ نہیں آیا اکبر کا جگر, نیزے کی ہڈی پہ آیا. زینب کی آواز آئی حسین میں باہر آؤں اور تو مر جائے گا. اب کرواتا نیزے کی ہڈی پہ جوان کا جگر. حسین نے اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا. حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا. اکبر 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 جلدی نہ کرنا. آخری 1 منٹ پڑھ لوں. اکبر اکبر جلدی نہ کرنا. اکبر کی آواز ہے بابا کیوں؟ فرمایا بہن یہاں آ جائے گی. زینب تیری لاش پہ آ گئی, میں مر جاؤں گا. میں نے وعدہ کیا تھا میں تجھے اکبر ملواؤں گا. اب اکبر یا اسے یہاں لانا پڑے گا یا تجھے وہاں جانا پڑے گا. اکبر وہ وہاں آئی تو میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا. اکبر میری زندگی میں زینب خیمے سے باہر نہ آئے. میں نے بہن سے وعدہ کیا تھا میں تجھے لے کے آؤں گا. اکبر کی آواز ہے بابا میں بڑا زخمی ہوں تو مجھے اٹھائے گا کیسے. حسین کی آواز ہے میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں, مجھے زمانے نے غریب کر دیا ہے. اکبر تھوڑا حوصلہ کر میں تجھے خیمے لے جاؤں. اب مجھے بول کے بتاؤ جوان ایسے اٹھانا تھا نا, ایسے اٹھانا تھا. رکھ میرے سامنے. حسین نے بیٹا ایسے نہیں اٹھایا. حسین نے علی اکبر کو ایسے اٹھایا. علی اکبر کا چہرہ اپنے کاندھے پہ رکھا. اکبر کے پاؤں زمین پہ خط کر رہے تھے. اکبر کا سر حسین کی گردن پہ تھا. حسین خیمے کی طرف زینب اکبر ملنے آ رہا ہے. زینب میرا لال ملنے آ رہا ہے. ابھی خیمہ تھوڑا دور تھا یا اکبر کی گردن گرنی شروع ہوئی. حسین کی آواز ہے اکبر جلدی نہ کر, اکبر جلدی نہ کر. اکبر آنکھیں کھول. اکبر وہ ہے زینب کا خیمہ. اکبر کی آواز ہے بابا تیری دروازے پہ کھڑی میری مدینے بیٹھی ہے, کوئی مجھے میری سغرا ملا دے, ایک بار مجھے میری بہن ملا دے. حسین کی آواز ہے اکبر میری انگلیوں کے درمیان دیکھ. اکبر کی آواز ہے بابا 40 دروازے بند, سغرا کوئی نہیں. فرمایا نانے کی قبر کا دیکھ. فرمایا چراغ بجھا ہوا سغرا کوئی نہیں. فرمایا نانی ام سلمہ کی حویلی میں دیکھ. فرمایا حویلی خالی ہے سغرا کوئی نہیں. حسین کی آواز ہے اب جہاں چھوڑ کے آیا تھا وہاں دیکھ. اکبر کی آواز ہے پاپا انگلیاں ہٹا لے, جہاں میں اپنے پاؤں کا نشان لگا کے آیا تھا وہاں منہ رکھ کے کہہ رہی ہے وہ تیرا 7 محرم کا وعدہ تھا, وہ
10ویں کا دن ڈھل گیا اور میرا غریب تو واپس. مقتل میں شیخ مہدی نے ایک روایت لکھی. وہ کہتے جب حسین ذوالجناح کی زین سے گر گئے, زخمی تھے نا حسین, گر گئے زین سے. حسین کا مرتجز بڑا زخمی تھا, دونوں طرف تیر لگے تھے. مرتجز نے حسین کو گرتے دیکھا, یہ واپس پلٹ گیا. حسین کے قدموں پہ حسین کے گھوڑے نے اپنا منہ رکھا. ڈاکٹر نے کہا زہرا کا لال بتا, میری غلطی سے گرا یا اپنی مرضی سے گرا؟ حسین نے فرمایا نہ تیری غلطی تھی نہ میری مرضی تھی, گرا دیا مجھے نانے کی امت نے. آواز ہے چڑھ میری پشت پہ میں تجھے خیمے چھوڑا ہوں. آواز ہے ایسے گیا تو بہن مر جائے گی. مرتجز نے دوسرا چکر لگایا, پھر اپنے گو کر گایا, رو کے کہنے لگا چڑھ میری پشت میں میں تجھے نچے چھوڑا ہوں. فرمایا نہیں جانا, پاپا علی ٹیلے پہ کھڑا ہے. مرتجز نے تیسرا چکر لگایا, پشت ریت میں رکھ کے کہنے لگا چڑھ میری پشت میں تجھے مدینے لے جاؤں, مدینے قبر محمد پہ چھوڑا ہوں. آواز ہے نانا ٹیلے پہ کھڑا, میں نے مدینے نہیں جانا. مرتجز نے قدموں پہ منہ رکھا, رو کے کہنے لگا غریب تیری آخری سانسیں ہیں, میں نے تیری ماں کی چادر میں جو کھایا ہے, میں تیرے نانے کی دعا کا ہوں, آخری بار مجھے کوئی حسرت بتا دے. حسین کی آواز آئی تو میرا پیارا گھوڑا ہے, تو میری پیاری سواری ہے, میں تجھے کچھ کہوں تو میرا کر دے گا. میرا غازی نہیں ہے, میرے بیٹے نہیں رہے, میں اکیلا رہ گیا ہوں. مرتجز کی آواز آئی حکم کر. حسین کہتے میں بڑا زخمی ہوں, تو اپنا سر چھکا, میں تیری گردن میں باہیں ڈالوں, مجھے ایک بار اکبر کی لاش میں لے جا, مجھے ایک بار میرا بیٹا ملوا دے, مجھے ایک بار میرا جوان ملوا دے.